یہ آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے. 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے، جو چیر پھاڑ سکتی ہے، یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے. اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے. میں چند سانسیں پڑھواؤں گا، میں آج چند سانسیں پڑھواؤں گا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتنی سانسوں کا عمل ہے؟ 40 سانسوں کا عمل ہے. اس کو دیکھتے ہوئے 40 سانسیں، اور ہر سانس میں اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، جادو، جنات، بندش، بیماریاں، ناکامیاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کا ہر سانس میں تصور کرنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تمنگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے، اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے. اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے. میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا. آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ یہ ضروری ہے. میرا ایک اور پیغام بھی سن لیجیے گا. یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو فقیر اور غریب اور منگتا چھوڑ کے نہیں جانا. جتنی استطاعت ہو ان کے لیے اتنا جائیداد، پراپرٹی، مال، کوئی رزق کو چھوٹا سا چھوڑ کے جانا ضروری ہے. اپنی نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہ جانا. اگر وسائل ہیں، حلال کے راستے ہیں، اگر نہیں ہیں کوشش کرتے رہیں. اللہ کا مال اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا نظام اللہ کے ذمہ ہے. یہ آپ اگر اپنے پاس کچھ مال رکھتے ہیں، کچھ جائیداد رکھتے ہیں، سونے جواہرات رکھتے ہیں، یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں، اگر آپ رزق حلال میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکھتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے، اسباب کے موافق ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ایسا کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، اس کا نام خانم بازار ہے. خانم رئیس اعظم تھا، رئیس اعظم. پر اس نے زکوٰۃ، عشر، ہدیات، صدقات کے لیے اپنا مال محفوظ نہ کر سکا. بہت رئیس تھا. اس کے بارے میں تھا کہ 40 دن تک اگر گھوڑی دن رات دوڑتی رہے، گھوڑا دوڑتا رہے تیز رفتار، اس کی جاگیر ختم نہیں ہوگی. 40 دن 40 راتیں، 40 دن 40 راتیں ختم نہیں ہوگی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ایک چسکا پڑ گیا. وہ تھا کپڑے کے پھاڑنے کی آواز. کپڑا نا پھٹتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، بس اس کو آواز اچھی لگتی تھی. تھانوں کے تھان آتے تھے، وہ سارا دن قیمتی بوسکی کے، کرنڈی کے اور قیمتی کپڑے پھاڑتی تھی، اس کو ٹکڑے کرتی تھی. اس کا مشغلہ تھا. اور بیٹے کو مشغلہ یہ پڑ گیا، اس وقت نئی دیا سلائی آئی تھی، یہ ماچس کی ڈبیاں، تیلیاں، وہ ماچس کی ڈبیاں اور تیلیاں جلاتا تھا. اس کا بارود کی بو اسے اچھی لگتی تھی. بارود ہوتے نا، وہ بارود لگا ہوا تھا، تو 2 بارود آپس میں ٹکراتے ہیں، شعلہ نکلتا ہے، اس سے بو بھی نکلتی ہے، اس کو بو اچھی لگتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گیا. اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں، وہ ایک اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی، اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا. میں جھنگ میں گیا، پرانی بات ہے، ہمارے ایک مخلص ہیں ان کے ہاں، ایک چوک میں کھڑا تھا. تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا، فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں فلاں، اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی.
اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت تھا اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا. اور ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھیک مانگ رہا تھا، سردی میں ٹھٹر گیا اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے جیسے آج کل سردی ہے. رات کو وہیں مر کے پڑا تھا. صبح اٹھایا، کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیا. میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، محفوظ کر لو. اگر محفوظ نہ کیا، نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے. پھر نسلیں کہیں گی پدرم سلطان بت، ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں زندگی بھر کے لیے فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں. غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا. اللہ سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے. اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح. عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا. اللہ کے ولی تھے. حضرت ہدیہ قبول فرمائے. آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے. میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے. دیکھ کے فرما دی تیرا رزق حلال نہیں. دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں. انہیں حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے. تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے. تجھے سب سے زیادہ جو مستحق، ضرورت مند ملے اس کو دے. دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر. وہ ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا. دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس اور بھیک مانگ رہا ہے. اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے. اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا. چلتے 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 اس نے جا کے نا آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے. کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا. خاموشی سے آ گئے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے. یہ جا کے نا کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو. اب پیسے لے لیے. اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت. سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا. اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے. اب اس کا پیچھا کیا. وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے. اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا. وہ حیران ہو گئے، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی آئے روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند. اس کا پیچھا کیا. ایک پرانی حویلی تھی، ایک پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا. اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی. اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے. کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے. تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا. میں رئیس اعظم تھا. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی.
कई दिनों से मैं भी भूखा हूं, मेरा घोड़ा भी भूखा है, और ये मैंने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं, ये एक लिबास है रखा हुआ है, बाहर इसी लिबास में निकलता हूं, किसी को यह शक ना पड़ जाए ये भूखा है, ये फक्र की हालत में है, ये गुर्बत की हालत में है। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले, गौर से समझेगा। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खुले, मैं ऐसा हाल बनाऊं लोग मुझे सवाली समझें, कि कुछ लोग जुबान से सवाली नहीं होते। मेरे आका का फरमान है, अपनी बीमारियों का सदके के जरिए इलाज करो। और सदका, यह सारा वाकया सुनाने का मकसद, तलाश करो, ज़कात तलाश करो, किसको देनी है, कौन जरूरतमंद है, कौन ऐसा है जिसको बज़ाहिर लोग मालदार समझते हैं, अंदर से खाली है, खोखला है। हुआ ये, एक खैर के काम के लिए पैसे जमा करने थे, खैर के काम के लिए। उस वक्त 24,000 था, बहुत बड़ी रकम थी, 24,000 मुझे चाहिए था। तो कहने लगे कि मैंने सोच के कहां से ले आऊं, है नहीं, रोज कमाता हूं, बच्चों ठीक हैं, घर पल रहा, दूध लाता हूं, बेचता हूं, एक निजाम है मेरी, सर्दी गर्मी बारिश तूफान की तरतीब चल रही है, कहां से लाऊं। तो कहने लगे, ख्याल आया ये मोटरसाइकिल न बेच दूं। फौरन उठा, मोटरसाइकिल ले गया। गालिबन मुझे बताया कि 28,000 का ये यामा मोटरसाइकिल बिका, और बेचने के बाद मैंने उठा के सारे पैसे 24 उधर दे दिए, बाकी रख लिए। अब खाली होके बैठ के फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, और मांगते मांगते आलम यह हुआ कि मैं फकीर हो गया। अल्लाह ने मुझे 4 दिन आजमाया। उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए ना, पंजाबी का लफ्ज, वो अल्लाह ने ना 4 दिन मनु दब के रखे। हाँ, लाहौर की पंजाबी और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। फैसलाबाद की पंजाबी खालिस सिखों वाली पंजाबी है, लाहौर की पंजाबी में बड़ा फर्क है। दब के रखा, थोड़ा सा आजमाइश आती है, अल्लाह देखता है कच्चा है या पक्का है। कहा, बस उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह, तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियां जला दी थी, और कहा, कहो अब बताओ अपनी फौजों को कहां भागोगे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, फिर लड़ते लड़ते मर जाओ, पीछे समंदर की मौत, ठीक, और आगे दुश्मन की मौत है, कश्तियां सारी आग लगवा दी, अब करो, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। अल्लाह ने सारा निजाम फतह दे दी, कामयाबी दे दी, और कहा फिर अल्लाह ने मेरे लिए जो दरवाजे रिस्क के खोले हैं, अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होती है, मैं घर की चीज बेच देता हूं, और बेच के अल्लाह के खजानों में देता हूं बगैर सवाल के। उसके अल्फाज हैं, क्या अल्फाज है, बगैर सवाल के अल्लाह मुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, अल्लाह ने मुझे खुशहाली दी है। और मुझे कहने लगे, सारे गुर मुझे हाजी साहब ने बताए थे, अल्लाह से लेने के सारे गुर ये मुझे हाजी साहब ने बताए थे। तो आपको एक लफ्ज कह रहा हूं, जिसको भी देखेंगे कि उसकी नस्ल दर नस्ल, दसर दर नस्ल रिस्क के दरवाजे हैं, तो वो खुलेंगे सिर्फ देने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खुलेंगे, वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है, और बीमारियों का इलाज सदकों से करें। और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरिया नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद, ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहां LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई हुई थी। मैं किताबें देख के तो आ गया, फिर दिल में आया कि जरूरतमंद है,
ہمارے ایک مخلص ہیں ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے، میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی ہے، نہیں لے گا۔ اور انہوں نے ایسا کیا۔ سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دیا ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے۔ ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں، خواہشات۔ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے اگر اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں ٹلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ کون سی دعائیں ہوں؟ عاجزانہ دعائیں، عاجزانہ دعائیں۔ اور میں امام زین العابدین جب دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو پلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہنسیاں تو بخشی بخشوائی تھی۔ اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔ یہ تسبیح خانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیح خانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کے ساری اس لیے ہے کہ اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے۔ ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں۔ ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے۔ جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی۔ سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں۔ دعاؤں کو کیسے آزمایا، خود ہی تو کہتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھا یہ ہوگا، فلاں عمل کی، یہ دعائیں تو ہیں ساری، کیا ہیں؟ ساری میری حدیثیں، میرے آقا کا فرمان دعائیں، سارا قرآن دعائیں، ساری تسبیحاں دعائیں، اور سارے دل سے گڑ گڑانے والے لفظ وہ جس زبان میں بھی ہوں، جس کلام میں بھی ہوں، وہ سب دعائیں ہیں۔ اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ مصیبتیں جو کھجور کے درختوں سے نیچے آ چکی ہوتی ہیں، میں ان کھجوروں کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ مصیبتیں جو تیری آنکھیں نے دیکھ چکی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ بلائیں آفات جو زندگی میں تیرے سامنے ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہ ساری بلائیں اور آفات اور یہ ساری تکلیفیں میں اس وقت ٹال دیتا ہوں جب تیری دعاؤں کی طاقت تیرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے، دعاؤں کی ایک تاثیر ہے، دعاؤں کا ایک حصار ہے، دعاؤں کا ایک کوٹ ہے، اور دعاؤں کا ایک قلعہ ہے، اور دعائیں ایک ڈیفنس وال ہیں، اور دعائیں حفاظت کا نظام ہے، اور دعاؤں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسی ٹل جاتی ہیں۔